اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، میرا آج کا بیان ہے کہ سچا خواب دیکھنا اور خواب کی تعبیر کسی کے ساتھ بیان کرنا یہ کس طرح ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی خواب دیکھیں تو اس خواب کو کسی دوسرے کے ساتھ آپ اگر بیان کریں تو اس میں کیا حرج ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ کریم ابن کریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم خلیل اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب لوگوں میں زیادہ بزرگ یوسف علیہ السلام ہے، جو خود نبی، جن کے والد نبی، جن کے دادا نبی، جن کے پردادا نبی اور خلیل اللہ تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کے خواب وحی اللہ یعنی وحی الہی ہوتے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت شاہی پر بٹھایا اور 11 بھائی آپ کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے مہربان ماں باپ، دیکھیے آج پروردگار عالم نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کوئی اچھا خواب دیکھو تو خیر سے بیان کر دو، اور جو شخص برا خواب دیکھے تو کروٹ بدل کر 3 دفعہ خدا سے اس کی برائی سے پناہ مانگے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے تو وہ خواب اس کو نقصان نہ دے گا۔ دوستو، اس بات سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ کوئی اچھا خواب دیکھو تو اس کی خیر مانگو، یعنی لوگوں سے بیان نہ کرنا، اچھے خواب کی خیر مانگو، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی برا خواب دیکھو تو کروٹ بدل کر 3 دفعہ خدا سے اس کی برائی کا، یعنی جو برا خواب آپ نے دیکھا تھا اس سے اللہ سے پناہ مانگو۔ اور روضۃ الاصفیاء میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹی عمر میں اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کی گود میں سو گئے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو چہرہ انور مانند آفتاب کے چمکتا تھا۔ باپ نے دریافت کیا، بیٹا کیا حال ہے؟ فرمایا، میں نے عجیب خواب دیکھا ہے کہ میں ایک پہاڑ پر ہوں اور اس کے ارد گرد آب رواں ہے، یعنی پانی بہہ رہا ہے، اور بہت سبزہ اور پھولوں کے سبب گویا کہ ایک بوستان ہے۔ ناگہاں 11 ستارے اور چاند و سورج آسمان سے اترے اور مجھ کو سجدہ کیا، اس لیے میں گھبرا کر بیدار ہوا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھا کہ اونچا پہاڑ ان کا بلند مرتبہ ہے اور آب رواں ان کا بخت ہے، اور سبز باغ یہ نشانی سعادت مندی کی ہے، اور آفتاب مہتاب ماں باپ ہے، اور 11 ستارے 11 بھائی ہے، اور سجدہ کرنے سے مراد ہے کہ سب تابعدار رہیں گے اور پیشانی عاجزی کی اس کے آگے جھکائیں گے۔ اس خواب کی تعبیر صاف ظاہر تھی، اس لیے باپ نے پیارے بیٹے کو منع فرما دیا تھا کہ اگر اس خواب کا حال تیرے بھائیوں تک پہنچ گئے تو ہر ایک اسے جھوٹ سمجھ کر تیرا دشمن ہو جائے گا۔ لیکن بھائی تھوڑے دنوں میں اس خواب سے خبردار ہو گئے اور حسد سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایذا دینے کو تیار ہو گئے، اور رویائیل جو سب سے دانا تھا اس کے پاس سب جمع ہو گئے کہ یوسف باپ کو جھوٹی خواہیں بنا کر، یعنی جھوٹی خوابیں بنا کر سناتا ہے۔ اس نے کیا ایسی صورت جھوٹ بولنے کی لائق نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتا ہے کہ اس کا امتیارہ یعنی اس کا امتیازہ بلند ہو جائے۔ پھر کچھ دنوں تک خاموش ہو گئے۔ جب باپ کی زیادہ مہربانی حضرت یوسف علیہ السلام پر دیکھی تو پھر بے قرار ہو کر اس کو ایذا دینے پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھر سب نے مصلحت کرنے کے بعد اپنے والد بزرگوار کے آگے عرض کی کہ اگر آپ چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ روانہ کریں کہ ہم مل کر سیر کریں اور دل سے غم دور کریں۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وابستگی اس فرزند سے ایسی ہے کہ اگر مجھ سے جدا ہو جائے تو میرا دل مغموم رہے گا، اور اگر تم اس سے غافل ہو جاؤ تو بیڑیا کھائے گا۔ انہوں نے کہا بیڑیے کی کیا مجال کہ وہ ہم سے کھا لے گا، ہم ایک زبردست جماعت ہے، بیڑیا کیسے کھا سکتا ہے؟ آخر منت سماجت سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف کو لے گئے۔ جب باپ کے سامنے تھے تو پیار و محبت سے پیش آئے، لیکن جب باپ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کا رویہ سخت ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام جس بھائی کی منت کرتے وہی بیگانہ ہو جاتا اور سخت جواب دیتا۔ آخر یوسف علیہ السلام نے یہودا کی منت وزاری کی تو اس کا دل نرم ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں یوسف کے قتل کا مشورہ ہرگز نہ دوں گا، میری رائے یہ ہے کہ واپس لے جا کر والد کے حوالے کرو۔ سب نے کہا کہ یوسف ہمارے ظلم اور زیادتی کا والد سے ضرور ذکر کرے گا۔ آخر سب اس رائے پر متفق ہوئے کہ یوسف علیہ السلام کو کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، یا تو خود مر جائے گا یا کوئی نکال کر لے جائے گا۔ دوستو، اس واقعے کا بیان کرنا میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب جو بھائیوں سے سنایا، یعنی بھائیوں کو جو سنایا تھا، تو بھائیوں نے ان کا خواب سنا اور باپ کی محبت کو دیکھا تو بھائی سارے اس کے دشمن ہو گئے کہ سورج اور چاند آسمان سے اترے اور 11 سجدے یعنی 11 ستارے اترے اور اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ ایک نیک خواب تھا جس کی تعبیر یوسف علیہ السلام کے والد محترم نے، جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کیا، جس کی تعبیر اس نے بیان کی کہ آپ ایک نیکبخت انسان ہوں گے، آپ کی عزت ہوگی، بادشاہت ہوگی، یعنی آپ وقت کے بادشاہ بنیں گے۔ تو دوستو، اس طرح کے خواب اگر آپ میں سے کوئی دیکھے تو اس کا کسی سے بیان مت کرنا، بلکہ ان کی اچھی تعبیر خود ہی بنا لینا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بری خواب دیکھو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اگر کوئی بری خواب آپ دیکھو تو کروٹ بدل کر اس کی برائی سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اللہ، جو خواب میں نے ابھی دیکھا ہے اسے سچ ثابت مت کرنا اور میری حفاظت فرما۔ دوستو، خواب کا انسانی زندگی سے بڑا تعلق ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم ایسے خواب دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے آنے والے وقت میں وہ سچ ثابت ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے خواب بھی ہم دیکھتے ہیں جو حالات ہم پر گزرے ہو وہ بھی ہم خواب میں دیکھتے ہیں، اور کبھی ایسے خواب ہیں جو ہمارے آنے والے حالات کے بارے میں ہماری آگاہی کرتے ہیں کہ آئندہ یعنی آنے والا وہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ ایک دن کے بعد ہے یا ایک سال کے بعد ہے، آنے والا وقت خواب میں ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ شیطانی خواب اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگے اور کروٹ بدل لے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 دفعہ 5 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اسلامی واقعات، صحابہ کرام کے واقعات اور اسلامی یعنی جو بھی اسلامی واقعات ہیں انشاءاللہ وہ میرے چینل میں آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آپ کو میرا یہ بیان اچھا لگا ہو، یہ تو صدقہ جاریہ ہے دوستو، اس کو آگے شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی دنیا اور آخرت بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔